ہیں اگر اعتراض وارد ہو رہا ہو، مثلا حکیم اشتیاق نے کیسی دوائی دے دی، میدا تھوڑا بہت کام کر رہا تھا اس سے بھی کیا، بس جو ہے نا مرچ لگی اور جلن شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں جو ہے نا اس معاملے میں ان کا شاگرد ہوں نا، یعنی ان کا مرید ہوں، تو اب یہ بات تو دل میں آتی ہے، لیکن میں خود ہی پھر دل کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں، یہ جو دوائی دی ہے اس سے یہ نہیں ہوا، شاید تم نے ایسے کیا ہوگا، شاید یوں کیا ہوگا، شاید یوں کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ اس میں اعتراض ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اعتراض ہو بھی، اگر پکا مرید ہو تو وہ خود ہی اس کی اچھی تعویل بھی پیش کر دے گا، اور اگر اس کا تعلق جو ہے نا وہ ڈماڈول رہا تو وہ اشکال جو اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے، وہ جو ہے نا بڑھتے بڑھتے بھی لگی نہیں، وہ ایگا جوڑا شیر، بڑھتے بڑھتے وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ تو شیخ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، والہانہ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ تو تقلید محض کا راستہ ہے، عجیب و غریب راستہ ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات پھر جو ہے نا اس پر اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں کہ یہ کیسا راستہ ہے، یہ تو شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی تو ہے بھی اور نہیں بھی، تقلید تو ہم کرتے ہیں نا، ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے نا تقلید شخصی میں یا انہی کے پیچھے ہر لحاظ سے چل رہے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، فقہ میں ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، آگے پیچھے ہوں گے تو پھر جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جس کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو تو اس کو بھی ایسے ہی سمجھے گا کہ اس کے متعلق دل میں کسی قسم کی قدورت پیدا نہ ہو، اعتراض وارد نہ ہو، اور اگر اعتراض وارد ہو جائے تو بارہا آپ نے سنا ہے، پھر کیا کریں؟ عبد الکریم صاحب کیا کرے اس وقت جب اعتراض وارد ہو؟ کیا کرے؟ نہیں، اس وقت کیا کرے گا؟ جمیل ماموں کیا کرے گا اس وقت اگر اعتراض بالفرض وارد ہو جائے؟ پھر کیا کرے گا؟ اس وقت وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لے کہ بظاہر تو خضر علیہ السلام ایسا کام کر رہے تھے جو بالکل خلاف شریعت تھا، اور یقیناً تھا، اور پھر اس پر اعتراض بھی کر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پوچھنا پاچھنا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کہنا، میں از خود بعد میں بتا دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت کے پابند تھے، قطب الارشاد کے مقام پر تھے، تو ان کے سامنے جب ایک برائی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، گناہ کا صدور ہو رہا تھا، معصیت کا ارتکاب ہو رہا تھا، تو لا محالہ انہوں نے تو اعتراض کرنا تھا نا، لیکن وہ تو پیغمبر تھے۔ پھر بھی خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتراض مناسب نہیں ہے اس معاملے میں، اور اس علم میں اگرچہ مجموعی طور پر آپ بڑھ کر ہیں مجھ سے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس مقام میں اور اس علم میں اللہ نے مجھے جزوی فضیلت دی ہے، لہٰذا اس میں آپ میری اتباع کریں گے، اور جب اتباع نہ ہو سکی تو پھر نقصان کیا ہوا؟ ھذا فراق بینی و بینک۔ تو اعتراض حضرت فرمایا کرتے تھے یہ قلت عشق سے ناشی ہے، عشق و محبت کی کمی ہوگی تو اعتراض وارد ہوگا، اور اگر عشق و محبت تام ہوگی تو اعتراض سرے سے پیدا ہی نہیں ہوگا، اور اگر پیدا ہوگا بھی تو اس کو اچھی توجیہ اور تعویل کے ساتھ وہ دفع کرتا رہے گا۔ تو یہ مقصود ہے کہ اس راہ میں اعتراض جو ہے نا یہ سخت ترین ہے، مضر ہے۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گناہ سے اس کا اثر زیادہ ہے، سخت ہے، کیوں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض کسی کے دل میں وارد ہو جائے، فی الفور اس واقعے کو مد نظر رکھ لے کہ ظاہر میں ممکن ہے شیخ سے ایک بات کا صدور ہو رہا ہے، ایک بات ایسی ہو رہی ہے جو اس کو خلاف شریعت نظر آ رہی ہے، ہوگی نہیں، اس کو ایسے نظر آ رہی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو گیا ہو، القاء ہوا ہو من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ انبیاء تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا رہتا ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی کسی نہ کسی درجے میں فرماتا رہتا ہے، نفس و شیطان کے خفیہ مقاصد سے اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ فرما دیتا ہے، اور پھر خود ہی وہ بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی بات شیخ سے وارد ہو بھی جائے تو فی الفور اعتراض نہ کرے، کیوں؟ اعتراض کرے گا تو اپنا جو ہے نا بیڑا غرق ہوگا، شیخ میں جو ہے نا کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے فیوز و برکات میں کمی نہیں آئے گی عمومی طور پر، لیکن اس سے وہ فیوز و برکات وہ منقطع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے شیخ کے ساتھ جو ہے نا خاص تعلق ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا بنیادی چیز ہے، اور جب محبت حاصل ہو گئی پھر آگے جو ہے نا معاملہ آسان ہے، پھر اصلاح بڑی آسان ہے۔ یہ محبت کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے، کیوں؟
محبت پیدا ہونا بھی ایک لحاظ سے آسان، لیکن محبت کا برقرار رکھنا یہ پھر مشکل ہے۔ کیوں؟ اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی شیخ کا مزاج ایک رنگ کا ہوگا، ایک وقت میں ایک جیسا، ظاہر ہے پوری عمر تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک وقت میں ایک کچھ اور مزاج ہوگا، دوسرے وقت میں کچھ اور ہوگا، کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی گرمی، کبھی کیا۔ تو مرید ظاہر بیچارہ پھر تنگ بھی ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے، پیر صاحب کا آج مزاج جو ہے نا کچھ اور ہے، کل کچھ اور تھا، پرسوں کچھ اور تھا، خدا خیر کرے آئندہ کیسے ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو محبت کی راہ میں پھر یہ رکاوٹ نہیں بنتی، چاہے سختی ہو، چاہے نرمی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، یہ چیزیں پھر جو ہے نا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا خوشدلی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ بس کنین کی دوائی ہے، کڑوی دوائی ہے، اس کو جو ہے نا دوا سمجھ کر پی لیتا ہے، اور اگر میٹھی دوائی مل رہی ہو تو غذا سمجھ کر اس کو کھا لیتا ہے۔ تو کبھی جو ہے نا دوا اور کبھی غذا سمجھ کر شیخ کی باتوں کو انسان جو ہے نا وہ نگلتا رہے، ہضم کرتا رہے، اس کی اصلاح جو ہے نا ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے، جیسے آپ نے سن لیا ابھی تک، کہ اس میں محبت شیخ لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوگی نا پھر کام نہیں ہوگا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ سچی اور پکی عقیدت نصیب فرمائے۔ اور عقیدت صرف جو ہے نا منہ کے بول نہیں ہے کہ انسان نے منہ سے کہہ دیا بس عقیدت، نہیں، موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کیسی اس کو عقیدت ہے، کیسی محبت ہے۔ اور عام طور پر عقیدت اور محبت کا دائرہ کار کیا ہے کہ شیخ کی تعلیمات پر انسان عمل کرے، شیخ کے جو اوقات منضبط ہیں اس میں انسان شرکت کرے۔ کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ وہ اس کو روک دے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام معمولی باتوں پر انسان شیخ کی صحبت کو نہ چھوڑے۔ مثلاً اب میں کہوں میرے ساتھ دوست گئے تھے اور آ بھی گئے، جنازے پہ گئے، میں بھی گیا، میں کیوں گیا؟ بس گیا، لیکن وہ کیوں گئے؟ وہ حسنسی بھی گیا نا، تجھ برداس ہے۔ تو دیکھیں تعلق ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا قریب کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کو جانا پڑتا ہے، کچھ کاموں کو موقوف بھی کرنا پڑتا ہے، یا یہ کہ چلو کچھ وہ بھی کر لیں کچھ یہ بھی کر لیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں تو کر لیں۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا وہ جو ہے نا اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے وہ جو اصل چیز ہے وہ جو ہے نا وہ گم ہو جاتی ہے۔ مثلا حلقہ جو ہے نا بعض دوستوں نے چھوڑ دیا، اب اتنا ان کا تعلق نہیں تھا، یہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں تھا، ہاں اتنا تعلق تو میرا بھی ہے، آپ سب کے ساتھ ہے اور آپ کا میرے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ بعضوں کا بعض کے ساتھ تعلق قریب کا ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، پڑوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ یارانہ دوستانہ ہوتا ہے، تو اس تعلق کی بنا پر پھر انسان فیصلہ کرتا ہے نا۔ لیکن ویسے ہی سن لیے جی کہ مثلا کوئی پیر بھائی فوت ہو گیا، یا کوئی جو ہے نا ہمارا پڑوسی فوت ہو گیا، اور اسی وقت میں جو ہے نا جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر آپ کو جمعے کی نماز پڑھنی ہے نا پہلے، پھر بعد میں وہ کام کرنا ہے نا۔ لیکن اس موقع پر ہمیں شیطان گرا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، پھسل جاتے ہیں فوراً۔ تو وہ جو دوست ہمارے ساتھ ادھر موجود تھے جنازے میں، میں نے کہا تم کیوں؟ تمہارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، جنازوں میں بھی شرکت ہو، خوشیوں میں بھی شرکت ہو، لیکن موقع محال کو دیکھیں، نزاکت کو سمجھے۔ یہ تفقہ جو ہے نا یہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من یرد اللہ خیرا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرما دے، تو کیا فرمایا؟ یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ تعالیٰ دین میں فقاہت عطا فرما دیتے، اس کو علم نہیں عطا فرماتا کہ علم دے دیا، نہیں، فرمایا اس کو فقاہت مل جاتی ہے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ موقع محل کو پہچانتا ہے، اس موقع پر کون سا عمل میں نے کرنا ہے، اس موقع پر کون سا جو ہے نا میں نے قدم اٹھانا ہے، اس قدم کے اٹھانے سے مجھے دین اور دنیا کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، آیا دنیا کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے، دونوں ہے یا ایک ہے، پھر کس کو میں نے ترجیح دینی ہے، اس چیز کو انسان مد نظر رکھے۔ لیکن ہم جو ہے نا پھر پھسل جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے 7 رستوں سے، 8 رستوں سے، اور ایک حملہ اس کا یہی ہے کہ غیر ضروری کو ضروری بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ہاں جی بہت ضروری ہے جی، کیوں جی؟ وہ جنازے جی اللہ کی رضا ہے، جنت تھا جی، کوئی تو ہے، لیکن دوسری طرف اصلاح بھی تو ضروری ہے، وہ تو فرض عین ہے۔ تو فرض عین کے لیے فرض کفایہ تم نے جو ہے نا، یعنی فرض کفایہ کے لیے فرض عین کو چھوڑ دیا، تو یہ کہاں کی تو کہاں کی عقل مندی ہے؟
تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اصلاح ہوگی۔ تو یہ فقات یہ اللہ والوں کی صحبت پہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایسے جو ہے نا آسانی سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ رہے تو یہ چیز ان کو حاصل ہو گئی، تو گویا یہ صحبت اصل ہے، یہ حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ بقدر کفایت اس کو دین بھی عطا فرما دیتا ہے، علم بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اپنے اوپر صحبت کو لازم کر لے۔ اور اگر صحبت میں نہیں رہے گا نا، بس خانہ پوری سی کرے گا، تو یہ فقاہت اس کو حاصل نہیں ہوگی، باریکی اس کو حاصل نہیں ہوگی، باریکی کو سمجھ نہیں سکے گا۔ دین میں ایک باریکی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن یہ اسی کو ملے گی کہ جس کے متعلق اللہ بھی ارادہ کرے یا انسان خود بھی ارادہ کرے۔ اپنا ارادہ ہو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے جو ہے نا اس کو فقاہت نہیں دیتا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ یہ دیکھیں ہفتے کے بعد ایک دن ہوتا ہے، ہمارا ایک دن ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے ضائع کر دیے، تو پھر تو یہاں تک پہنچنا لازم ہوتا ہے۔ آگے شیخ ہو یا اس کا کوئی نائب ہو جس کو اجازت مل گئی، جس کو معمور کر دیا کہ تم بیٹھو، اللہ تعالیٰ اس کو وہی کچھ دے گا کہ وہ ایک طلب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت اور عقیدت کو لے کر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نامراد نہیں لوٹائے گا۔ لیکن جو سرے سے آئے ہی نہ، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا بھی تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ شاید آئے بھی ہوں، پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے، آئے ہوں گے، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان اظہار کرتا ہے، بعض میں اظہار نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنا جو ہے نا موقف نہ چھوڑیں، بس آئیں، یہ نہ دیکھیں کان آپ نے رکھا ہوا کہ جی آج اللہ خیر کرے کسی جگہ خوشی ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی ماتم ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں، پہلے ڈھونڈ لگاؤ بھائی کہ بلال ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو چلو ہم نہیں جاتے۔ تو ایسے جو ہے نا اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ نے اس مرکز کو نہیں چھوڑنا، مرکز تک آنا ہے۔ یہ برکات ساری مرکز کے ساتھ ہیں، برکات سابقہ موجود ہیں یہاں پر، اور اگر ہم میں تقوی اور طہارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، ہم میں شکر کا مادہ ہوا تو اللہ بڑھا دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو تھوڑی بہت برکات ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتا ہے۔ تو یہ نہ سوچا جائے کہ کوئی ہے یا نہیں، میں نے اپنا وقت جو ہے نا میں نے وقف کیا ہوا ہے، اس وقت میں میں نے شیخ کی صحبت میں جانا ہے، لازم اور ضروری ہے میرے لیے بس۔ تو یہ آنا اس کی اپنی برکات ہے، خانقاہ میں آیا، بیٹھ گیا، نماز پڑھ لی، دوستوں کے ساتھ مل گیا، اس کا اپنا ایک اثر ہے، قلب پر ہوتا ہے، اور یہ تبھی اس کا اندازہ ہوتا ہے جب انسان نہ آئے، 1 جمعے کو نہ آئے، 2 جمعے کو نہ آئے، 3 کو نہ آئے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ جو میں جا رہا تھا ضرور کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کسی چیز کا عدم مشاہدہ اس کے کیسے، وہ حضرت فرمایا کرتے تھے عدم مشاہدہ عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک چیز نظر نہ آئے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی شیخ کی صحبت میں اور شیخ کے پاس آنے جانے سے اللہ کا تعلق انسان کو نصیب ہوتا ہے، لیکن مدت کے بعد نظر آ جاتا ہے، لیکن نظر آنا ضروری بھی نہیں ہے۔ جب انسان راہ راست پر آ گیا، عمل کی توفیق اس کو مل رہی ہے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو گئی، احساس ذمہ داری پیدا ہو گئی کہ یہ میرے فرائض ہیں، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نیکی کے کام ہیں، یہ مأمورات ہیں، یہ منہیات ہیں، بس پھر جو ہے نا سمجھ لے کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ احساس ہی جو ہے نا سب سے پہلے اجاگر ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ غیبت بھی کوئی گناہ ہے، حسد بھی کوئی گناہ ہے۔ ہمارے پاس ایک دوست ہے، یہ رمضان میں اب چلا گیا، عید گزار کر گیا، تو اس نے کہا ہم ظلم کسی اور چیز کو سمجھ رہے تھے، یعنی ایسے رضائل یہاں باقاعدہ اس کی یعنی تعلیم ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا یاد کرو اور کرواؤ، دہرائی اس کی ہوتی ہے، گویا ایک سبق ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اس کا تکرار ہوتا ہے۔ تو رضائل اور خسائل کے متعلق اس نے پڑھا ہے، بھی قاری ہے، حافظ ہے، تو اس نے کہا ہو یہ چیزیں تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں تھی، نہ کسی نے بتائی اور نہ ہمیں پتہ تھا۔ تو یہ پھر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ تو کیا بول رہا ہوں، آیا سچ ہے، جھوٹ ہے، کسی کی توہین ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، کیا ہے؟ تو یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس آنے جانے کو معمولی نہ سمجھے، اس آنے جانے سے جو نا بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسی سے جو ہے نا آنے جانے سے بن گئے ہیں، اسی سے بنتے ہیں۔ اللہ والے جو ہے نا ایسے کوئی خاص کوئی دم چف نہیں ہے، یا کوئی خاص ورد ہے جو اس کو بتا دیا وہ بزرگ بن گیا، نہیں، اسی آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اور اثر رکھی کہ بڑے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے۔
لیکن شرط وہی ہے کہ جو ہے نا عقیدت اور محبت ہو، تو پھر جو ہے نا یہ چیز وہ چکھ لے گا اور محسوس بھی کر لے گا اور مشاہدہ بھی کر لے گا کہ ہاں واقعی کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ باقی کبھی قبض کی کیفیت بھی ہوگی، کبھی دل نہیں بھی چاہے گا، تو دل نہ چاہے تو اس وقت امتحان ہے نا، پھر انسان دل نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا قدم اٹھائے، اس پر اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ مشقت کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ذرا امتحان ہے اس کا کہ آیا بس کی صورت میں جب آزادی تھی، کشائش تھی، فراوانی تھی، دل کا میلان تھا، تازگی تھی، فرحت تھی، آ رہا تھا، کام کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن اب سختی آ گئی ہے، اب ذرا اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ، اور ہمیشہ بست ہوگی بھی نہیں کہ ہمیشہ کشائش ہی ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنی مخلوق پر فراوانی ہی کر دوں تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جائے گی۔ ہمیشہ جو ہے نا خطیب صاحب کہیں جی، حفیظ الرحمان صاحب کے جی کشائش ہے، ماشاء اللہ جی میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، جی یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو اس سے بعض اوقات انسان کے اندر ایک علو پیدا ہو جاتا ہے، مخفی ایک انا پیدا ہو جاتی ہے، ہاں کہ میں، انا اس کو کہتے ہیں میں، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ماشاء اللہ، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، مخلوق کو نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کو، اس عجب کو توڑنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے نا قبض کی کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ذرا اس کا امتحان ہو جائے، ذرا جو ہے نا گھٹن اس پر آ جائے، باطنی گھٹن، تو دیکھیں یہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس میں بھی اگر ایک انسان ثابت قدم رہ گیا، بس یہ سمجھ لے کہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے، بس یہ اصل چیز ہے۔ تو صرف جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ گھٹن ہے تو کچھ نہیں، گھٹن پر ڈبل اجر اور ثواب، اور اگر بس کی کیفیت ہے تو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، اگرچہ اس میں اجر اور ثواب کی کمی کا جو ہے نا خطرہ بہرحال موجود ہے، ریاکاری کا خدشہ موجود ہے، عجب کا خطرہ موجود ہے، خودبینی خودرائی کا خطرہ موجود ہے، اور بزور جو عمل کریں گے نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، للہیت ہی للہیت ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے، اس میں ریاکاری ہو نہیں سکتی۔ مثلا دل نہیں چاہ رہا، آپ نے جو ہے نا بڑے زور سے اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، تو ظاہر اس میں جو ہے نا ریاکاری کہاں سے آ گئی؟ تو اخلاص ہی ہے نا، کہ آپ کو یہ غم ہے کہ جو بھی ہو شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے لازمان اپنے جو ہے نا مرکز تک پہنچنا ہے۔ تو پھر اس کے جو ہے نا عجیب و غریب نتائج نظر آتے ہیں، لیکن آپ نتائج کے پیچھے پھریں نا کہ ہمیں نتیجہ لازمان نظر آئے، نہیں، وقت پر جو ہے نا نظر آ جائے گا۔ اور یہ تو دارالامتحان ہے نا، دارالجزا تو وہ آخرت ہے نا، وہاں پر جو ہے نا ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اس منڈی میں جو ہے نا اپنی عبادات کو یہاں پر تولنا چاہتے ہیں، یہاں اس کا عوض اور اجر جو ہے نا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یہ تو یہاں اس کی منڈی نہیں ہے، اس کی منڈی وہاں پر لگے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ بس کھیتی ہے، یہاں پر اگانی ہے، وہاں پر جو ہے نا پھر کاٹنا ہے، بونا یہاں پر ہے اور جو ہے نا کاٹنا وہاں پر ہے۔ اگر یہ سب کچھ یہیں پر مل جائے تو پھر تو دنیا نہ رہی، پھر دنیا جنت بن گئی، اور پھر آخرت کے لیے کیا رہے گا؟ اگر سب کچھ ادھر مل گیا تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے نا ثمرات ادھر دے دیے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اور اسی میں امتحان ہے کہ انسان کرتا رہے کہ کچھ نظر نہیں بھی آ رہا اور پھر بھی یہ لگا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ بن دیکھے محبت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے بعد بھی لوگ آئیں گے اور ان کا درجہ تم سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے، اخلاص کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا ہے۔ فرمایا انبیاء تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت میں ہوں، ان کو چھوڑو۔ تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ہے، یعنی جو ان کے متبعین ہے، گویا ہمارا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے ملفوظات سے، فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں اتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، تم نے دیکھ لیا ہے، تم نے تو میرے معجزات کو خود دیکھا، تم نے جو ہے نا درختوں کو اکھڑتے دیکھا، تم نے جو ہے نا پتھروں کو سجدریز ہوتے دیکھا ہے، ساری چیزیں تم نے دیکھی ہیں، تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تمہارا تو ایمان ہے ہی، کبھی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر آگے تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہوگا ایسا۔ فرمایا تم سے بعد لوگ آنے والے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بن دیکھے میرے عاشق ہوں گے،
فرمایا میرا نام ہی سنیں گے اور جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فرمایا وہ تم سے جو ہے نا ایمان میں جو ہے نا اس میں بڑھ کر ہوں گے, ایک لحاظ سے, مجموعی لحاظ سے نہیں, ایک لحاظ سے. یہ نہ ہو کہ فتوے کو جو ہے نا توف میری طرف سیدھا کر دیں, ذرا گزارا کیا کرے. تب یہ کہتا نا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب یہ چیز مد نظر ہوگی نا تو پھر یہ جو ہے نا یہ فتووں کا ایٹم بم پھر جیبی میں رہے گا, پھر نکلے گا نہیں یہ. کیوں عبد الکریم صاحب, پھر یہ ادھر ہی رہے گا. تو فرمایا ایسے لوگوں کی تو گویا ہمارا ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو تو ظاہر ہے کسی نے نہیں دیکھا, ہم نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا, اور پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم جو ہے نا جھومتے ہیں. سر کٹانے کے لیے جو ہے نا عام سے عام آدمی مسلمان جس پر کسی کی نظر جو ہے نا جچتی نہیں ہے, جو کسی کی نظروں میں بھی نہیں ہے, وہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایمان اور یہ جذبہ اللہ کو بہت جو ہے نا قبول ہے اور پسند ہے. تو اس جذبے کو ہم نے پھر برقرار بھی رکھنا ہے نا. تو برقرار کیسے رہے گا؟ اس کے لیے یہ محافل ہیں کہ ایمان تو بنانا ہے, ایمان میں قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے, رسوخ پیدا کرنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ تحصیل حاصل ہو گیا نا. ایمان والے کیسے ایمان لائیں؟ یعنی اس میں رسوخ حاصل کرو, رسوخ حاصل کرو. مزید تمہارے ایمان میں تقویت جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے, اخلاص کا خاص درجہ تمہیں حاصل ہو جائے. انسان عمل کرتا ہے گویا یہ تمہارا حال ہے, یہ مقام میں بدل جائے. یہ خلاصہ ہوا اس کا. ایک عمل انسان کرتے ہیں نا, آج کیا کل رہ گیا, پرسوں کیا ترسوں رہ گیا, 2-4 دن کیا 5ویں دن رہ گیا, 10 دن کیا 20ویں دن رہ گیا. تو یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ انسان ایک عمل شروع کرے وہ مرتے دم تک کرتا رہے بس. تو یہ فرمایا کہ وہ حال تمہارا مقام بن جائے, یہ اصل چیز ہے. تو یہ ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان میں رسوخ پیدا کر دو کہ جو عمل تم نے شروع کر دیا بس مرتے دم تک کرتے رہو. اندری رام تراش میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, کہ یقین آنے تک انسان جو نا عمل میں لگا رہے. تو یہ عمل پر آنے کے لیے اور عمل کو برقرار رکھنے کے لیے شیخ کی صحبت, مشائخ کی صحبت, یہ اس کے لیے ایک سیر ہے بس. گویا یہ کمپلیکس ہے, یہاں پر جو داخل ہو گیا نا تو اس کا علاج معالجہ جو ہے نا چلتا رہے گا. وہ نامید ہو نہیں سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں لوٹائے گا. ضرور بے ضرور اپنی معرفت کا, محبت کا, تعلق کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا ذرا اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے. ایک گونٹ بھی مل گیا, حضرت فرمایا کرتے گونٹ تو بڑی بات ہے, قطرہ مل جائے نا تو انسان اپنے آپ میں نہ رہے. غالباً وہ میں بھول گیا ہوں, ایک بزرگ تھے شاید, دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اپنی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تجلی ہو گئی تو رویا ہی کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی تھی, اللہ نے ایک ذرہ مجھے محبت عطا فرما دی. یہ حال ہو گیا میرا, یہ حال ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہا, مخلوق جو ہے نا اس سے میں بے نیاز ہو گیا ہوں, بیزار ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ, خیریت کے ساتھ, ظاہری باطنی برکات کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ, حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور محبت ہمیں نصیب فرما دے. کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوگا نری محبت مانگ لی, یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے, مجذوب بن کے تو کیا خرابی ہو گیا, کام ہی خراب ہو گیا نا. کیا مطلب؟ حقوق سلب ہو گئے, بیوی رو رہی ہے ادھر جو ہے نا شاہ صاحب پر جو ہے نا جذبہ آئے ہوا ہے جی, جذب کی کیفیت ہے جی, بس ہی میں اللہ کو محبت مانگی ایسی, چلو مزے کرو سفر چلو. تو پھر تو نہ ہوا نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا حضرت فرمایا کرتے خیر و عافیت کے ساتھ, تاکہ سارے جو ہے نا امور نمٹ جائے نا. یہ کمال ہے, مجذوبیت کمال نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو کمال, گو کہ ایک صفت ہے اللہ نے جس کو دے دی, اپنی محبوبیت جو ہے نا اپنے تجلی ایک اس پر ڈال دی, محبوب بن گئے وہ, لیکن ہے بیچارے ناقص ہیں. خود تو کامل بن گئے اور وہ کمال تک نہیں پہنچا سکتے. اصل مزہ تو یہ کہ انسان خود کامل ہو, دوسروں کو کمال تک پہنچا دے نا. تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت اور محبت مانگنی چاہیے, لیکن خیر اور عافیت کے ساتھ. تو یہ محبت ہی کا جذبہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہمیں حاصل ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ آنا کس بات کی دلیل ہے؟ اسی بات کی دلیل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بے چین کیے دیتی ہے کہ آج ہم نے لازماً جانا ہے جی. مولانا نے کہا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا, میں جا رہا ہوں. یہ محبت ہی ہے نا. لیکن محبت کا انداز جو ہے نا کبھی ایک کبھی دوسرا ہوتا ہے نا. کبھی قبض کی صورت میں محبت ہوگی, کبھی بس کی صورت میں جو ہے نا محبت ہوگی. تو ہم نے دونوں طریقوں سے جو بھی کیفیت ہو, اپنے مرکز کو, اپنے مقصود کو ہمیں نہیں چھوڑنا. بس مقصود کے حصول کے لیے لگا رہنا ہے بس, جیسے تیسے بھی ہو. اب رمضان گزر گیا, رمضان میں بس تھی, بس تھا, کشائش ہی کشائش تھی,
خوشی خوشی سی، فرحت تھی، دل کھلا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا، عید میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کشائش، اب وہ بھی چلی گئی، اب ظاہر قبض شروع ہو گئی۔ اب قبض کی کیفیت ہے نا، ایک لحاظ سے تو بس ہے اور ایک لحاظ سے قبض ہے۔ شاہ صاحب کہیں گے 6 روزے میں نے پتہ نہیں رکھے، یعنی آج تو پوچھے گا پھر، پچھلے جمعے کے تو غائب ہو گئے۔ اب دیکھیں پچھلے جمعے کو یہ نہیں ہے حلقے کے لیے، یہ تربیت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہیں جی، ٹھیک ہے جی، کدھر ہے سلمیہ خان؟ شاہ صاحب بیمار ہیں جی، ظفر و بیمار، صبح ماتم ہوا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، صبح اگلی ہی صبح درس کے بعد معلوم ہو کہ وہی ماتم ہو، شاہ صاحب آ رہے ہیں، بس بیماری ختم۔ تو یہ چیز شیطان اس موقع پر ہمیں ورغلاتے پھسلا دیتا ہے، او جی نہیں جانی طبیعت جی، ابو جی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آج ابو نہ کیا ہو گیا، آج بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی، او فلانا آدمی ہے جی، ہمارا رشتہ دار ہے، ان کا جو ہے نا پوتا ہے یا نواسا ہے یا جو بھی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا، اس کی والدہ فوت ہو گیا، ہاں جی بس آؤ جی۔ زلمے خان نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں جی، آپ آئیں جی، بس میں باہر روڈ میں کھڑا ہوں گا۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ روکنے کا مقصد نہیں ہے، باہر کوئی سنے گا نا وہ کہ یار یہ تو لوگوں کو جنازوں سے روک رہا ہے اور لوگوں کو خوشیوں سے روک رہا ہے، لوگوں کی خوشیوں میں شرکت سے روک رہا ہے، شادیوں سے روک رہا ہے۔ روک نہیں رہا ہوں، لیکن جو اپنا مقصود ہے اس کو تو نہ چھوڑے نا، سب کو ساتھ ساتھ چلائیں، لیکن اگر نہ چل سکے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب مقصود کیا ہے؟ اصلاح ہے، اور موقع وہی ہے 1 ہفتے کے بعد 2 گھنٹے، اب وہ شاہ صاحب نے ضائع کر دیا، 14 دن کے بعد آج ان کی حاضری ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ مجھے انتہائی نہیں جی، بالکل جی، قسم جی میں بالکل جھوٹ نہ آتا، اگلی لمحے ہمارا جھوٹ جو ہے نا خود ثابت ہو جاتا ہے، ہمارے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہے، کمزوری ہے، عقیدت میں کمی نہیں ہے، وہ حملہ نہیں کر رہا ہوں، عقیدت ہے، لیکن دوسری طرف سے شیطان جو ہے نا وہ غالب ہو جاتا ہے، ہمیں مغلوب کر دیتا ہے کہ بس جی بیمار ہیں آپ، یہ نہیں جانا جی، سیڑھیوں پہ کیسے چڑھیں گے، کیسے اتریں گے، چلو ٹھیک ہے جی، اور اگلے دن جو ہے نا ماتم ہو گیا تو شاہ صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، نیند بھی قربان ہو گئی، اور جو ہے نا سفر بھی ہو گیا، صعوبت بھی اٹھائی، انتظار بھی ہوا، اور پھر جنازے کے بعد پھر جو ہے نا ہیا ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر گیا جی، ویسے بھی گھر سے نکل آیا ہوں جی، اب بچی کے ہاں چلا جاؤں گا، بھائی کے ہاں چلا جاؤں گا، اب زلمے خان کے پاس چلا جاؤں گا، فلانے کے پاس چلا جاؤں گا، تو دیکھیں وقت تو ضائع کر دیا نا۔ تو یہ ایک سیکنڈ جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، اس کو ایسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہاں کا حضرت فرمایا کرتے تھے 1 منٹ 1 سیکنڈ ضائع کر دیا، وہاں کروڑوں کی جو ہے نا زندگی ختم ہو گئی، کروڑوں سالوں کی زندگی، کہ یہاں ہماری 60 سال کی عمر ہے ٹوٹل، چلو 70 ہے جو ہے نا شاہ صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو روح بصحت رکھے، شاہ صاحب ہیں اپنے، یہ حاجی صاحب ہیں، اور جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وغیرہ ہوں جو لمبی عمر والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ جو ہے نا لمبی صحت عطا فرمائے، برکت والی۔ لیکن عام طور پر یہی 60-70 عمر ہے نا جی، تو یہاں 60-70 وہ بھی نہیں، اگر آپ تجزیہ کر لیں تو حضرت فرمایا کرتے 7-7.5 سال ہماری عمر ہے، 60 سال عمر میں سے آپ 15 نکالیں نا بلوغت کے، بلوغت سے پہلے عمل کیا نہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہے، والدین کو فائدہ ہوگا، اس انسان کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ 15 سال نکل گئے جی، پیچھے 45 رہ گئے، اب 45 میں آدھے آپ نیند میں لگا دیں، 9 سے سویا صبح، اور جو ہے نا رات کو بھی سویا، دن کو بھی سویا، مل لا کر 45 میں سے آپ جو ہے نا آدھے کریں تو پیچھے جو ہے نا 22-22.5 سال رہ گئے، ٹھیک ہے جی، 22-22.5 سال رہ گئے، اور اس میں گھوم رہا ہے جی، ادھر جو ہے نا شادی ہے، ادھر بیاہ ہے، ادھر غمی ہے، ادھر جنازہ ہے، فلانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آدھا وہ نکال دیں تو پیچھے کتنا رہ گیا؟ 7-7.5 سال عمر رہ جاتی ہے۔ گویا 30 سال جو ہے نا ہماری نیند کے نکل گئے، 15 سال ہماری بلوغت کے نکل گئے، 45 ہو گئے، پیچھے جو 15 سال ہیں اس میں 7-7.5 سال گھومنے گھامنے کے نکال دیں، ادھر چائے پیے، ادھر جو ہے نا جنازے میں شرکت کی، ادھر خوشی میں شرکت کی، ادھر دعوت، ادھر ولیمہ، ادھر خیرات وغیرہ وغیرہ، تو پیچھے 7-7.5 سال ہیں۔ اب ذرا اور چھوڑیں، سارے دن کا اندازہ لگیں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی جس کو عبادت کہا جاتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اگر 5 نمازوں کو ملا لیں تو بہت ہو تو 2.5 گھنٹے ہو گئے، 7 تہجد کو ملا لیں 3 گھنٹے ہو گئے، 7 باقی معمولات کو ملا لیں تو 5 گھنٹے ہو گئے، بس باقی جو ہے نا 21 گھنٹے سے جو ہے نا 19 گھنٹے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ 7-7.5 سال کی محنت ہے، پھر وہاں ابوذرآباد کی زندگی ہے، تو ہم نے وہ 7-7.5 سال کی زندگی وہ بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی اگر شریعت کے مطابق گزارے اس کو اس کے لیے، اور جو سرے سے جو ہے نا غافل ہو جائے تو اس کے ہاتھ تو کچھ نہ آیا۔ تو بہرحال غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ دیکھیں یہ جنازہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، ہمارے پیر بھائی تھے نا، اور بڑے مخلص انسان تھے،
خانقاہ کی تشہیر میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شروع میں اوائل میں جب حضرت نے کام شروع کیا تو یہ چونکہ ساتھ وہ بھی تھے جرنلسٹ، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ صحافی بھی تھے نا، صحافت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کون سی اخبار تھی؟ شمال تھی۔ شمال میں غالباً ان کا کالم بھی آیا کرتا تھا، باقاعدہ جو بیان یہاں ہوتا نا اس کو وہاں پر جو ہے نا وہ اخبار میں دے دیتے تھے۔ اس وقت اخبارات تھے۔ اب آپ کہیں یار اخبارات کون پڑھ دے، یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں، جب موبائل نہیں تھا تو اخبار ہی اخبار تھی۔ 3 اخباراں تو میں منگال دوں سا کہہ رہا ہوں بس۔ تو لوگ جو ہے نا ایسے لائن لگی ہوتی تھی، اخبار والے، اخبار ملتی نہیں تھی، اور آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو پھر میری شوکت کی لڑائی ہوتی، یار تم جو ہے نا سویرے نہیں سوئے ہوئے رہ گئے، جاؤ اب ڈھونڈتے رہو اخبار، کبھی جو ہے نا لاری اڈے جاؤ، کبھی جو ہے نا بازار جاؤ، پھرتے رہو، آپ کو اخبار ہی نہیں ملتی۔ تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں تھیں، اس میں جو ہے نا حضرت کا بیان آ جاتا تھا، لوگوں کے لیے ایک ترغیب اور تشویق کا سبب بن جاتا تھا۔ اور یہ آخر میں ذرا سستی ہو گئی، لیکن انسان نے ساری عمر تو جو ہے نا پھر وہ جذبہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن ہمیشہ حضرت کا اپنے گھر میں کم از کم مہینے 2 کے بعد لازماً پروگرام رکھا کرتے تھے، مستورات کے نام پر، مستورات کے لیے لادہ بیان ہے جی۔ اور کبھی ایسے ہوتا کہ مستورات تو ظاہر سنتی تھی، بعض اوقات مخصوص مستورات کے لیے بیان جی، اس میں سیدھے ان کے گھر کے افراد ہوا کرتے تھے۔ اور عام طور پر عموماً جو ہے نا چونکہ سیاسی آدمی بھی تھے، سماجی آدمی بھی تھے، مذہبی آدمی بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، تو ان لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ڈی سی بھی آیا کرتا تھا حضرت کے پروگرام میں کہ جی ڈی سی صاحب کو میں نے دعوت دی جی، وہ آئے گا جی، اچھا جی فلانا صاحب آئے گا جی، فلانا صاحب آئے گا جی، ناظم صاحب آئیں گے، وزیر صاحب آئیں گے، یہ سب لوگ آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے خانقاہ کی تشہیر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، تو تعلق ہے خاص۔ اور اسی وجہ سے ہمارے وہ دوست آج آئے بھی نہیں ہیں، خالد صاحب، ان کے ہاں بھی حضرت کبھی کبھی پروگرام ہو جایا کرتا تھا، جاتے تھے تو جب پہنچ جاتے تو پوچھا کرتے تھے خالد صاحب سے، ایسے دیکھتے نا کہ بھائی تم نے کھٹانا صاحب کو جو ہے نا دعوت نہیں دی، مشتاق کھٹانا صاحب دعوت نہیں دی، تو وہ کہتے حضرت دعوت تو دی، آ جائیں گے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا تم نے دعوت نہیں دی ان کو۔ تو جب آ جاتے تو حضرت بڑے خوش ہو جاتے کہ چلو کھٹانا صاحب آ گئے۔ تو چونکہ ایک جو ہے نا تعلق تھا، یہ تعلق اصل میں انسان آنے جانے سے بڑھتا ہے نا، تعلق تو سبھی کا ہے، مسلمان تو سبھی ہیں، پیر بھائی تو سب ہیں، مریدین تو سبھی ہیں، لیکن بعض آگے نکل جاتے ہیں اپنے عقیدت اور محبت کی بنا پر، تعلق کی بنا پر آنے جانے سے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے محبت بتلو راتلو سے آتی گی، آنا جانا ہی کم ہو نا تو اپنے پرائے بن جاتے ہیں، اور آنا جانا لگا رہے تو پرائے اپنے بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی میں سوچتا ہوں اب بھی شاید ان کے کالم جو ہے نا اخباروں میں پڑھیں گے، پہلے تو ہم جمع کیا کرتے تھے نا، پھر جو ہے نا یہ معاملہ آ گیا، موبائلوں والا آ گیا تو وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رخ سے بھی جو ہے نا ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اور سیاسی آدمی تو تھے ہی، ظاہر اپنی سیاست بھی کیا کرتے تھے، اس سے بھی جو ہے نا کامیابی انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن بہرحال بالآخر جو ہے نا موت نے وہ جو ہے اپنے پنجے میں ان کو لے لیا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وہ تگ و دو کی ہے، دوڑ بھاگ کی ہے، یہ رمضان میں بھی ہمیں نہیں بھولے، وہ رمضان میں بھی ان سے رابطہ ہوا، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے شاید ان کے مسجد میں آخری پروگرام تھا، اس میں بھی میں نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دعوت دی، لیکن اس موقع پر میں ابتباد گیا ہوا تھا، 27 کی رات ان کا اکثر پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال تک یہ پابندی آ گئی۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ان کا خانقاہ کے ساتھ تعلق تھا، اور خاص تعلق تھا، اور اوائل میں چونکہ یہ کام بڑا مشکل تھا، بڑی لیدیں تھی، بڑی باتیں تھیں، اس وقت جو ہے نا وہ ڈٹ کر رہا ایسے، اس وقت جو ہے نا یہ جو ہم ابھی حل یہ دیکھ رہے ہیں نا ایسے جو ہے نا جمع غفیر اور لوگوں کی آمد، یہ اس وقت ایسے نہیں تھی، وہ بڑی محدود حد تک جو ہے نا دوست ہوا کرتے تھے، خاص جو ہے نا لوگ آیا کرتے تھے، ان میں جو ہے نا ایک آدمی یہ بھی تھا۔ تو دیکھیں آج وہ چلا گیا، لیکن اگر جو ہے نا خانقاہ کے ساتھ تعلق نہ تو آپ جو ہے نا کہاں ان کو یاد کرتے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو دنیا میں بھی انسان یاد رہے گا اور آخرت میں بھی یاد رہے گا۔ کیوں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو امام کے ذریعے سے پکارا جائے گا، تو ہمیں اچھا امام اپنے لیے ڈھونڈنا چاہیے، اچھا پیشوا ڈھونڈنا چاہیے، دیندار طبقہ ہے، اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ ان کی صف میں ہم جو ہے نا قیامت کے دن اٹھیں۔ ورنہ اگر جو ہے نا ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے یہاں پر، دنیا جو ہے نا یہ دنیا کا اثر رکھ بس بھی اللہ خرابش، دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ پھر کس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے؟ علماء کے ساتھ ربط نہ ہو، اللہ والوں کے ساتھ نہ ہو، تو کس کی صف میں اٹھیں گے؟ خود فیصلہ کر لیں۔ وزیر صاحب خود جو ہے نا پریشان پھرتا رہے گا، شاہ صاحب آسن وزیر صاحب کرے ہو کچھ، میں تو سنا لیا ساری عمر،
حسن بڑا مشکل ہے جی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، کیسے وہ آیت وما انتم بمصرخیہ، مجھے ملامت نہ کرو. شیطان کے پیچھے لوگ بھاگیں گے نا کہ وہ تو ہمیں جو ہے نا بلا رہا تھا، وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مت چھوڑو جو ہے. میں نے کون سا تمہیں جو ہے نا ہاتھ پکڑ کر تم سے گناہ کروایا، میں نے تو دل میں جو ہے نا شبہ ڈالا، بس وسوسہ ڈالا. آگے کام تم نے خود کیا، میں خود پھنس سکوں، تمہیں کیا جو ہے نا بچاؤں گا. تو اس وقت پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا ہاتھ مروڑیں گے کہ ہو کیا کہیں گے، یا اللہ ان کو تو پکڑ لے. یہی لوگ جو ان کے پیچھے پھر رہے تھے نا، پھر کہیں گے یا اللہ ان کو تو پکڑ لے. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو سخت ترین عذاب دے دے، ان کو لعنت یا اللہ ان پر برسا دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فاضلون السبیلا، تو اس وقت ہم فاضلون السبیلا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، اور یہ ساری موت کی تیاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ملنے کی اور تیاری ہے. بس یہ جنازوں میں اس لحاظ سے جانا بہتر بھی ہوتا ہے، انسان جائے ذرا اس کی جو ہے نا عبرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی دنیا کے لحاظ سے آپ اس شخصیت کو دیکھیں جو آج گیا ہے. ابھی ہم راستے پر آ رہے تھے، دوست یہ ان کی جگہ، یہ پلازا، یہ دفتر، یہ فلانا، یہ ہسپتال، یہ سب کچھ گیا رہ گیا نا. لیکن جو ہے نا وہ مسجد انہوں نے بنا دی تو ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. نیچے دکان ہے، اوپر مسجد، کون بناتا ہے؟ سوچے نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اوپر جو ہے نا 3 منزل اور چڑھا دیتا، لیکن بہترین مسجد بنا دی. کم از کم 300-400 آدمی میرے خیال ہے اس خانقاہ کے ڈبل تک بڑی مسجد ہے ان کی، ابھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا نا. اور پھر سلسلے میں داخل تھے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. جتنے اعمال ہم کریں گے یا ان کے ذریعے سے جتنے لوگ آئے ہیں، کافی سارے لوگ ادھر ایسے موجود ہیں جن کے آنے کا سبب وہ بنے، ان کو دعوتیں وہ دیتے رہے، اپنے اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو. تو بیج انہوں نے اپنا ڈال دیا. بعضوں کی قسمت اچھی تھی، وہ بیج جو ہے نا وہ بن گیا، پھول بن گیا، جو ہے نا وہ یہاں پر آ رہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کام کر دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر بھی کریں اور اپنے کو جو ہے نا پودے لگا لیں، تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاری کی صورت تو بن سکیں. تو دوستوں کو دعوت بھی دیں، اس سے جو ہے نا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم خود نہیں آتے تو کسی کو دعوت کیا دیں گے؟ تو خود جو ہے نا یہ سستی کو چھوڑ دیں. سستی کا علاج بجز سستی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما دے، اور آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو نصیب فرما دے. اور آخر میں یہ بات کہ یہ جو ہے نا شوال کے روزے سب نے رکھے یا نہیں؟ آج کھجورے نہیں ہیں لیکن روزے رکھے یا نہیں؟ ظفر کا کتنا روزہ ہے آج؟ چھوڑ سمے نا زنگ، جو مرضی ہے، 13 دن ہے اب بھی. ظلمے کا آج کتنا روزہ ہے؟ سوال نے پیدا کی جبری ابرار کیا؟ ارے ایک سے کام نہیں ہوئی، 6 رکھنے. مختار ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بہرحال رکھنے، 6 روزے پورے کرنے انشاءاللہ. 2 کر کے کریں پھر مرضی ہے، مسلسل رکھیں پھر مرضی ہے، لیکن پورے کرنے. جس نے پورے کیے وہ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں نا، کون سے جنہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، باہر بھی شاید ہوں گے. چلو تو اتنے آدمیوں میں کتنے ہو گئے؟ 150-200 تک ہوں گے تقریباً. تو اس میں 10 آدمیوں نے روزہ رکھے، تو باقی کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ آپ یہ جتلانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم رمضان سے پہلے ہی سے تنگ تھے. حالانکہ میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ روزہ رکھنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے نا محبت کا اظہار ہے، محبوبانہ جو ہے نا تقوی کا اظہار ہے کہ یا اللہ تو نے روزے فرض کر دیے، وہ تو مجبوراً ہم نے رکھنے ہی رکھنے تھے، مجبورانہ تقوی تھا. اب یا اللہ یہ نا عید بھی آپ کا حکم تھا، اب مزید بھی ہم رکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تنگ نہیں ہیں ان روزوں سے، تیرا حکم تو پورا کر لیا، آپ جو ہے نا اپنا جو ہے نا جذبہ بھی دکھا رہے ہیں، یا اللہ 6 روزے اور بھی رکھ رہے ہیں. تو ان روزوں میں جو ہے نا کمی کوتاہی نہ کریں. اچھا ان کو رکھیں، سستی بالکل نہیں کرنی. میں پوچھوں گا باقاعدہ ہر ایک سے، چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے خود رکھیں، 7 رکھیں، 6 دی جائے. آپ کے ایک ہمارا ہو گیا، 5 آپ رکھ لیں. چلو اچھا وہ پہلے ہمارے معمولات جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتے تھے نا. تو عشاء کے بعد جو یہ مغرب اور عشاء تک کا جو وقت ہے، اکثر اس میں جو ہے نا دوست ڈھیلے ڈالے بن جاتے ہیں اور وقت ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور دن بھی جو ہے نا وہ لمبے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہوئی ہیں راتیں بالکل. تو اس وجہ سے ہم نے وہ پروگرام مغرب کی نماز کے بعد اب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہم درود شریف 20 منٹ پڑھا کرتے ہیں، ختم خواجگان ہوتا ہے،
اور 5 صورت یعنی سورہ یاسین، واقعہ، مزمل، رحمان، اور 5ویں کون سی ہے؟ تبارک الذی، سورہ ملک وغیرہ. یہ مغرب کے بعد ہم جو ہے نا اس کا اہتمام کریں گے. یہ اس وجہ سے عرض کر دیا کہ بعض دوستوں کا شاید وضو بھاری بھی ہو، تو جو دوست یہاں رہیں گے ہر ایک کو پتہ ہے جس نے رات رہنی ہے تو وہ نماز پڑھ کے اوابین پڑھ کے اولین جو ہے نا فرصت میں وضو کر لیں، تازہ ہو کر یہاں پر جو ہے نا حاضر ہو جائے. کھانا عشاء کے بعد انشاءاللہ ملے گا. ہاں جن کا روزہ ہے اور رات کو ادھر ہوں گے ان کا کہہ رہا ہوں، جو رات کو ادھر نہیں ہو مزے کرن اکثر نصیح رکھتے ہی نا ہم رکھتے ہی نا، پھر کیا ہوگا. تو بہرحال جن کا روزہ ہے ان کے لیے انتظام جو ہے نا شوکت نے کیا ہوگا، تو وہ جو ہے نا کھانا کھا سکتے ہیں. باقی دوست جو ہے نا عشاء کے بعد، تاکہ یہ وقت ہمارا بچے، وقت پر آپ کو جو ہے نا نیند کا موقع بھی مل جائے گا نا. تعلیم ہوتی ہے تقریباً ملا کر کوئی گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہمارے لگ جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز بھی بر وقت ہوگی، اس سے یہ فائدہ ہوگا. اور ویسے تو ہماری عشاء کی نماز 9:15 ساڑھے 9 تک جو ہے نا چلی جاتی ہے، تو جتنا جلد جو ہے نا یہ نماز ہوگی اور اس کے بعد پروگرام ہوگا تو جلدی آپ فارغ ہو جائیں گے. اور پھر کھانے پہ گھنٹہ بھی آپ نہیں لگائیں گے، تو سب پتہ بس کھانا ہی ہے، تل ہی ہونا ہے. ابھی تو کھاتے ہیں نا، گپے لگاتے ہیں، منت ہوتی ہے آؤ جی، جنہوں نے کھانا نہیں کھا آؤ جی آؤ جی، وہ جو کوئی اٹھتے ہی نہیں. تو پھر آپ کو غم ہوگا کہ ابھی نہ کھایا تو پھر جو ہے نا ظاہر بھوکے ہی سونا پڑے گا. تو اس وجہ سے جو دوست رات کو رہیں گے نا تو ان معمولات کو مد نظر رکھ لیں، اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ بھی ان معمولات کو مد نظر رکھیں. اگر رک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رک سکتے تو کھانا نہیں ملے گا، وہ عشاء کے بعد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ فی الحال جو ہے نا یہ پروگرام ہے، شاید پھر جو ہے نا دوبارہ وہی پرانی نہج پر چلا جائے جب جو ہے نا راتیں لمبی ہو جائیں. یہ فی الحال کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا.